بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستوں، میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم معروضی سوالات و جوابات۔ تو شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا پہلا سوال ہے، مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ یہ شعر کس کی نظم کا حصہ ہے؟ آپشن میں ہے چکبست، اسماعیل میرٹھی، جوش ملیح آبادی اور علامہ اقبال۔ جی ساتھیو، تو سوال نمبر پہلا کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا علامہ اقبال۔ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ اس شعر کے خالق جو ہیں علامہ اقبال ہیں۔ بات کریں علامہ اقبال کی تو ان کی پیدائش جو ہے 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں ہوئی ہے، اور وفات 1938 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ برج نارائن چکبست کی پیدائش 1882 عیسوی کو فیض آباد میں ہوئی ہے، اور وفات 1926 عیسوی کو رائے بریلی اسٹیشن پر فالج کے حملے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جوش ملیح آبادی کی پیدائش 1896 عیسوی کو ہوئی ہے ملیح آباد میں، اور وفات 1982 عیسوی کو اسلام آباد میں ہوئی ہے۔ چلیے جی اب بڑھتے ہیں۔ اسماعیل میرٹھی کی پیدائش کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ اسماعیل صاحب کی پیدائش 1844 عیسوی کو ہوئی ہے میرٹھ میں، اور وفات 1917 عیسوی کو میرٹھ ہی میں ہوئی ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کربل کتھا کا ذکر پہلی بار کس تذکرے میں ملتا ہے؟ طبقات الشعراء ہند، گلشن بخار، تذکرہ ہندی یا پھر گلشن ہند؟ جی ساتھیو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا پہلا، یعنی طبقات الشعراء ہند۔ کربل کتھا کا فضلی کا UGC نیٹ کے نظام میں شامل کربل کتھا کا ذکر جو ہے پہلی بار جو ہے طبقات الشعراء ہند میں ملتا ہے، اور یہ کس نے کیا تھا؟ تو مولوی کریم الدین نے۔ مولوی کریم الدین کا یہ تذکرہ ہے، یاد رکھیے گا، پوچھا جاتا ہے کبھی ڈائریکٹ یا کبھی انڈائریکٹ۔ تو کربل کتھا کا ذکر پہلی بار جو ہے مولوی کریم الدین کی تذکرہ طبقات الشعراء ہند میں ملتا ہے۔ تذکرہ ہندی کے بارے میں بات کریں دوستو، تو تذکرہ ہندی غلام حمدانی مصحفی کا تذکرہ ہے، یاد رکھیے گا، غلام حمدانی مصحفی کا تذکرہ ہے۔ اور گلشن ہند جو ہے، گلشن ہند یہ مرزا علی لطف کا تذکرہ ہے، ضرور یاد رکھیے گا، موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ۔ اور گلشن بخار کن کا ہے؟ تو گلشن بخار جو ہے مصطفیٰ خان شیفتہ کا تذکرہ ہے۔ طبقات الشعراء ہند، مولوی کریم الدین، گلشن بخار، شیفتہ، تذکرہ ہندی، غلام حمدانی مصحفی، اور گلشن ہند مرزا علی لطف صاحب کا تذکرہ ہے۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر تیسرے کی طرف۔ محقق اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ بہت ہی اچھا سوال ہے، سبھی لوگ اس کے آنسر دینے کی کوشش کریں۔ جی ساتھیو، تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا تیسرا، یعنی کہ A اور C اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ قاضی عبدالودود کا تصنیف، غالب بحیثیت محقق مولوی عبدالحق کا، اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا حصہ۔ A اور C اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ بات کریں قاضی عبدالودود کی تو پیدائش ان کی 1896 عیسوی کو کاکو بہار میں ہوئی ہے، اور وفات 1984 عیسوی کو بہار ہی میں ہوئی ہے۔ پنجاب میں اردو کن کا ہے؟ تو محمود شیرانی صاحب کا ہے پنجاب میں اردو، جمیل جالبی کا نہیں ہے۔ جمیل جالبی کی پیدائش کے بارے میں بات کریں دوستو، تو جمیل جالبی کی پیدائش جو ہے 1929 عیسوی کو یہ ہے، یاد رکھیے گا، 1929 عیسوی کو جمیل جالبی کی پیدائش ہوئی ہے علی گڑھ میں، اور وفات 2019 عیسوی کو کراچی میں ہوئی ہے۔ محمود شیرانی یہ جو ہے محمد تقی میر، یہ محمود شیرانی صاحب کا نہیں ہے۔ محمد تقی میر جو ہے یہ جمیل جالبی کی کتاب ہے۔ محمد تقی میر جمیل جالبی کی، اور پنجاب میں اردو محمود شیرانی۔ ایک دفعہ اور دیکھ لیجئے گا، قاضی عبدالودود کا، غالب بحیثیت محقق محمد تقی میر جمیل جالبی کی، پنجاب میں اردو محمود شیرانی، اور مولوی عبدالحق کی، اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء کرام کا حصہ۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔
جی تو سوال نمبر 4 کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، اے اور سی۔ ہمت نظر غمزہ یہ سبرس کے کردار ہیں۔ داستان سبرس ملا وجی کے جو 1609 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ ڈرامہ انارکلی میں بختیار سلیم کا بے تکلف دوست ہے۔ سریا ڈرامہ اندر سبھا کا کردار نہیں ہے بلکہ ڈرامہ انارکلی امتیاز علی تاج کے ڈرامہ کا کردار ہے سریا، تو یہ غلط ہو جائے گا پی۔ جان عالم باغ و بہار کا کردار نہیں ہے دوستو۔ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں کہ جان عالم جو ہے کس کا کردار ہے۔ جی تو جان عالم جو ہے، جان عالم داستان فسانہ عجائب کا کردار ہے۔ رجب علی بیگ سرور کا داستان فسانہ عجائب کا کردار ہے۔ جان عالم ضرور یاد رکھیے گا، اکثر پوچھا جاتا ہے، باغ و بہار کا نہیں ہے۔ تو اس حساب سے ہمارا جو ہے اے اور سی رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تاریخ وفات کے اعتبار سے پوچھا جا رہا ہے، تاریخ وفات کے اعتبار سے بتائیں۔ پیدائش نہیں ہے، تاریخ وفات ہے۔ ایگزام میں جو ہے ایسے ہی سوالات آتے ہیں تو ہڑبڑی میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، گڑبڑی کر دیتے ہیں۔ تاریخ لکھا رہے گا تاریخ وفات اور ہم لوگ جو ہے ہڑبڑی میں تاریخ پیدائش کر دیں گے تو غلط کر دیتے ہیں ہم لوگ۔ تو اس لیے جو ہے خوب غور سے دیکھیں اور پھر آنسر دینے کی کوشش کریں۔ جی دوستو تو سوال نمبر 5 کا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا۔ تاریخ وفات کے اعتبار سے صحیح ترتیب یہ ہو جائے گا۔ اب کیسے ہوگا؟ تو تاریخ وفات کے اعتبار سے پہلا مطلب یہ یہاں پہلا یہ ہوگا سی، یہ اے نہیں ہوگا، کریکٹ کر لیجئے گا۔ پہلا یہ ہو جائے گا، پہلا یعنی کہ سی یہ ہوگا ہمارا۔ سرور جہان آبادی کا وفات جو ہے 1873 عیسوی میں ہوئی ہے، نوٹ کر سکتے ہیں۔ سرور جہان آبادی کی وفات 1873 عیسوی میں۔ اسماعیل میرٹھی کی 1917۔ اکبر الہ آبادی کی وفات ایک سیکنڈ کچھ مسٹیک ہو رہا، میں نے جو ہے سرور جہان آبادی کی پیدائش یہاں ذکر کر دیا ہے، تو آپ لوگ کریکٹ کر لیجئے گا۔ سرور جہان آبادی کی وفات 1910 عیسوی کو ہوئی ہے، پیدائش جو ہے 1873 عیسوی کو ہوئی ہے۔ اسماعیل میرٹھی کی 1917، اکبر الہ آبادی کی 1921 اور نون میم راشد کی 1975۔ تو یہ سی والا جو زمرہ ہے یہ درست ہو جائے گا۔ سرور جہان آبادی کی پیدائش کے بارے میں بات کریں دوستوں تو 1873 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور وفات 1910 عیسوی کو۔ اسماعیل میرٹھی کی پیدائش 1844 عیسوی کو اور وفات 1917۔ اکبر الہ آبادی صاحب کی پیدائش 1846 اور وفات 1921 اور نون میم راشد کی پیدائش 1910 عیسوی کو ہوئی ہے پنجاب میں اور وفات 1975 عیسوی کو لندن میں۔ چلیے اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ ان میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا، سوال نمبر 6 کا ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا پہلا۔ محمد حسین آزاد کا ہو جائے گا، صبح امید نظم ہے، اور الطاف حسین حالی کا ہو جائے گا نشاط امید۔ علامہ اقبال صاحب کا ہو جائے گا ذوق و شوق، یہ بھی داخل نصاب ہے، اور اسماعیل میرٹھی کا داخل نصاب نظم خدا کی صنعت۔ بات کریں محمد حسین آزاد کی پیدائش کی تو 1830 عیسوی کی پیدائش ہے، 1830 عیسوی کی ان کی پیدائش ہوئی ہے دہلی میں، اور وفات جو ہے 1910 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے۔ الطاف حسین حالی کی 1837 عیسوی کی پیدائش پانی پت میں ہوئی ہے اور وفات 1914 عیسوی کو پانی پت ہی میں ہوئی ہے۔ علامہ اقبال صاحب کی پیدائش 1877 عیسوی کو سیال کوٹ میں اور وفات 1938 عیسوی کو لاہور میں۔ جی ہاں، اسماعیل میرٹھی کی پیدائش اور وفات کا ذکر ہو چکا ہے، تو پڑھتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ درج ذیل میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا ہے زمرہ ابن بطوطہ کے تعاقب میں ابن انشا کا سفر نامہ ہے،
दूसरा है कुंदन कन्हैया लाल कपूर का खाका है। तीसरा है चंद हम आसर मौलवी अब्दुल हक के लिखे हुए खाकों का मजमुआ है। और डी में है गुबार खातिर खाकों का मजमुआ है। जी साथियों, तो सवाल नंबर 7 का सही जवाब बता दीजिएगा। जी सवाल नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी कि ए और सी। इब्न बतूता के ताक़ुब में ये इब्न इंशा का सफ़रनामा है। इब्न इंशा का सफ़रनामा है, याद रखिएगा। इब्न इंशा की पैदाइश और वफ़ात के बारे में बात करें तो इब्न इंशा साहब की पैदाइश 1927 ईस्वी को जालंधर में हुई है और वफ़ात 1978 ईस्वी को लंदन में वफ़ात हुई है और कराची में जो है इनका तदफीन अमल में आया है। जी तो और चंद हम असर जो है ये मौलवी अब्दुल हक के लिखे हुए खाकों का मजमुआ है। गुबार खातिर जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खाकों का मजमुआ खतूत का मजमुआ है। खाकों का मजमुआ नहीं है, याद रखिएगा, खतूत का मजमुआ है गुबार खातिर। तो इस एतबार से यहाँ डी गलत हो जाएगा। कुंदन जो है कन्हैया लाल कपूर का खाका है, यहाँ बताया गया है। तो कुंदन जो है कन्हैया लाल कपूर का खाका नहीं है। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये किनका खाका है। जी जब तक बात कर लेते मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश और वफ़ात के बारे में। जी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश जो है 1888 ईस्वी को मक्का मुअज़्ज़मा में हुई है और वफ़ात 1958 ईस्वी को जो है दिल्ली में हुई है। जी रशीद अहमद सिद्दीकी का ये खाका कुंदन जो है रशीद अहमद सिद्दीकी का खाका है। रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश 1896 ईस्वी को हुई है जौनपुर में और वफ़ात 1977 ईस्वी को अलीगढ़ में हुई है। तो ए और सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इब्न बतूता के ताक़ुब में इब्न इंशा का सफ़रनामा और चंद हम असर मौलवी अब्दुल हक के लिखे हुए खाकों का मजमुआ। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश 1870 ईस्वी को हुई है, याद रखिएगा। 1870 ईस्वी को मेरठ में इनकी पैदाइश हुई है और वफ़ात जो है 1961 ईस्वी को कराची में हुई है। बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। शायर और उनके शेरी मजमूए के एतबार से 2 ज़ुमरे सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। सवाल नंबर 8 का सही जवाब बता दीजिएगा। जी तो सवाल नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी कि ए और डी। ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फैज़ अहमद फैज़ का हो जाएगा शेरी मजमुआ नक्शे फरियादी और नूर मीम राशिद का हो जाएगा गुमान का मुमकिन। ज़रूर याद रखिएगा। मखदूम का हो जाएगा मखदूम मोहिउद्दीन का सुर्ख सवेरा और अख्तरुल ईमान साहब का हो जाएगा यादें। तो बी और सी गलत हो जाएगा। ए और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें फैज़ अहमद फैज़ की तो फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश 1911 ईस्वी को हुई है सियालकोट में और वफ़ात 1984 ईस्वी को लाहौर में हुई है। मखदूम मोहिउद्दीन साहब की पैदाइश 1908 ईस्वी को हुई है, याद रखिएगा। 1908 ईस्वी को दक्कन में हुई है और वफ़ात जो है 1969 ईस्वी को 1969 ईस्वी को मखदूम मोहिउद्दीन साहब की वफ़ात जो है दिल्ली में हुई है और इनका तदफीन जो है हैदराबाद में अमल में आया है। ज़रूर याद रखिएगा। अख्तरुल ईमान के पैदाइश वफ़ात के बारे में बात करें तो अख्तरुल ईमान की पैदाइश 1915 ईस्वी को हुई है, याद रखिएगा, बिजनौर में और वफ़ात 1996 ईस्वी को मुंबई में हुई है। नून मीम राशिद की पैदाइश कब हुई है तो नून मीम राशिद की पैदाइश जो है 1910 ईस्वी को पंजाब में हुई है और वफ़ात जो है 1975 ईस्वी को कहाँ हुई है जी तो लंदन में हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज़्यादा झूठा हो। अहसन शोहरा किस्बा, ये इस किताब में ये लिखा गया है। बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज़्यादा झूठा हो। और आप मुझे बताएं कि ये कौल किनका है, अब्दुल क़ाहिर जुरजानी, इब्न रशीक़, क़ुद्दामा इब्न जाफ़र या फिर इब्न खल्दून। जी साथियों, तो सवाल नंबर 9 का हमारा सही जवाब हो जाएगा क़ुद्दामा इब्न जाफ़र। इनकी किताब है अहसन शुअरा किस्बा और इस किताब में जो है इन्होंने लिखा है बेहतरीन शेर वो है जो सबसे ज़्यादा झूठ हो। बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। गुबार खातिर के खतूत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किस शहर से लिखे, रांची, दिल्ली, श्रीनगर या फिर अहमदनगर। बहुत ही अच्छा सवाल है, सभी लोग आंसर देने की कोशिश करें। जी तो सवाल नंबर 10 का और साथ ही साथ जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पैदाइश और वफ़ात जो है कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि आपको जहन में रहे। जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा अहमदनगर। किला अहमदनगर में जो है असीरी में जो है इन्होंने लिखा था गुबार खातिर के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, तो ज़रूर याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। कृष्णचंद्र के अफसानी मजमूए हम वहशी हैं में कौन कौन से अफसाने शामिल हैं। जी तो इस सवाल का सही जवाब बता दीजिएगा।
सवाल नंबर 11 का सही जवाब क्या होगा? जी दोस्तों, तो सवाल नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा, लाला घसेटाराम, दिल का चिराग, दूसरी मौत और अंधे। चलिए जी, अब बढ़ते हैं जी, कृष्णचंद्र के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो कृष्णचंद्र की पैदाइश जो है वो नवंबर 1914 ईस्वी को हुई है। याद रखिएगा, कृष्णचंद्र की पैदाइश नवंबर 1914 ईस्वी को हुई है पंजाब में, और वफ़ात जो है इनकी 1977 ईस्वी को मुंबई में हुई है। इनका दाखिल निसाब अफसानी मजमू हम वहशी हैं जो है कब मंजर आम पर आया है जी, तो हम वहशी हैं 1948 ईस्वी में मंजर आम पर आया है, और इसमें जो है टोटल 10 अफसाने शामिल हैं। अब बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। ज़ैल में से 2 ज़ुमरे शेर की हैसियत से सही हैं और 2 गलत। 2 सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए। जी, तो सवाल नंबर 12 का सही जवाब होगा तीसरा, यानी कि बी और सी दुरुस्त आंसर हो जाएगा। इश्क़ से तबीयत ने ज़िस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द ला दवा पाया। और सी में है, दोस्त दार दुश्मन है एतमाद दिल मालूम, हुस्न को तगाफुल में जुर्रत आज़मा पाया। ये जो है मुकम्मल शेर हैं, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे कि ये किनके अशआर हैं जी। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की तरफ। कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुनकर डैस किया, तकल्लम, तबस्सुम, तरहम या फिर तवहम जी। तो सवाल नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा तबस्सुम। कहा मैंने कितना है गुल का सबात, कली ने ये सुनकर तबस्सुम किया होगा। सवाल नंबर 14 देखिएगा दोस्तों, तहरीक व रुझान और उससे वाबस्ता शख्स के सही जोड़ की निशानदही कीजिए। जी साथियों, तो सवाल नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जदीदियत से जो है वो शमशुर रहमान फ़ारूक़ी वाबस्ता थे, और जदीदियत के रूह रवा शमशुर रहमान फ़ारूक़ी को करार दिया जाता है, ज़रूर याद रखिएगा। अलीगढ़ तहरीक जो है ये मौलवी समीउल्लाह, अलीगढ़ तहरीक से मौलवी समीउल्लाह वाबस्ता थे, और रोमानवी तहरीक से अख्तर शीरानी, और तरक्की पसंद तहरीक से मखदूम मोहिउद्दीन साहब। बढ़ते हैं सवाल नंबर 15 की तरफ। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदही कीजिए। ये तहरीकात हैं और उनके सही ज़मानी तरतीब बताना है जी। तो सवाल नंबर 15 का सही जवाब हो जाएगा चौथा, पहले अलीगढ़ तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, और उसके बाद से जदीदियत हो जाएगा। चलिए जी, सवाल नंबर 16 देखिएगा। अफसाना फ़ोटोग्राफ़र जो है इनमें से किसकी तसनीफ़ है? अफसाना फ़ोटोग्राफ़र जी, तो अफसाना फ़ोटोग्राफ़र क़ुर्रतुल ऐन हैदर की तसनीफ़ है। बात करें क़ुर्रतुल ऐन हैदर की, तो क़ुर्रतुल ऐन हैदर की पैदाइश जो है 1927 ईस्वी को हुई है दोस्तों, याद रखिएगा 1927 ईस्वी को हुई है अलीगढ़ में, और वफ़ात 2007 ईस्वी को नोएडा में हुई है। क़ुर्रतुल ऐन हैदर का दाखिल निसाब नाविल क्या है? तो आग का दरिया है। आग का दरिया इनका दाखिल निसाब नाविल है, जो 1959 ईस्वी में मंजर आम पर आया है। आग का दरिया जो है 101 अबवाब पर मुश्तमिल है, ज़रूर याद रखिएगा, और टोटल इसमें 4 अदवार हैं, तो ये भी याद रखिएगा।
اور قرۃ العین حیدر کا داخل نصاب افسانی مجموعہ کون سا ہے؟ تو روشنی کی رفتار۔ روشنی کی رفتار جو ہے قرۃ العین حیدر کا داخل نصاب افسانی مجموعہ ہے جو 1982 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور اس میں جو ہے ٹوٹل 18 افسانے شامل ہیں۔ جی بات کر لیتے ہیں اقبال مجید غیاث احمد گدی اور خواجہ احمد عباس کی۔ تو اقبال مجید صاحب کی پیدائش جو ہے 1934 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1934 عیسوی کو ان کو مراد آباد میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 2019 عیسوی کو بھوپال میں ہوئی ہے۔ اقبال مجید کا داخلی نصاب کون سا افسانی مجموعہ ہے دوستوں؟ جی تو یاد رکھیے گا تماشا گھر۔ تماشا گھر جو ہے اقبال مجید کا داخل نصاب افسانوی مجموعہ ہے جو 2003 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور تماشا افسانی مجموعہ اقبال مجید کا افسانی مجموعہ تماشا گھر میں ٹوٹل جو ہے 12 افسانے شامل ہیں۔ غیاث احمد گدی کے بارے میں بات کریں ساتھیوں، تو غیاث احمد گدی صاحب کی پیدائش 1928 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1928 عیسوی کو غیاث احمد گدی کی پیدائش ہوئی ہے جھارکھنڈ میں، اور وفات جو ہے ان کی 1986 عیسوی کو ہوئی ہے۔ ذرا یاد رکھیے گا، غیاث احمد گدی کی پیدائش 1928 عیسوی کو جھارکھنڈ میں، اور وفات 1986 عیسوی کو ہوئی ہے۔ ان کا داخلی نصاب افسانی مجموعہ بابا لوگ ہے۔ بابا لوگ ان کا داخلی نصاب افسانی مجموعہ ہے جو 1969 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور اس میں ٹوٹل جو ہے 9 افسانے شامل ہیں۔ خواجہ احمد عباس کے بارے میں بات کریں تو خواجہ احمد عباس کی پیدائش جون 1914 عیسوی کو ہوئی ہے۔ جون 1914 عیسوی کو جو ہے پیدائش ہوئی ہے خواجہ احمد عباس کی، اور وفات جو ہے خواجہ احمد عباس کی 1987 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ خواجہ احمد عباس کا داخلی نصاب جو ہے خواجہ احمد عباس کی پیدائش جو ہے 1914 عیسوی کو پانی پت میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے 1987 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ ان کا داخلی نصاب افسانی مجموعہ ایک لڑکی ہے۔ ایک لڑکی ان کا داخلی نصاب افسانی مجموعہ ہے جو 1942 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے، اور اس میں جو ہے ٹوٹل 10 افسانے شامل ہیں۔ خواجہ احمد عباس کا داخلی نصاب افسانی مجموعہ ایک لڑکی میں 10 افسانے شامل ہیں۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 17 کی طرف۔ اردو میں تقابلی تنقید کا باقاعدہ آغاز کس کتاب سے ہوا؟ تنقید شعر العجم، موازنہ انیس الدبیر، یا پھر رد الموازنہ؟ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 17 کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا اردو میں تقابلی تنقید کا باقاعدہ آغاز جو ہے موازنہ انیس الدبیر سے ہوا ہے۔ موازنہ انیس الدبیر کس کی کتاب ہے؟ تو یاد رکھیے گا سبلی کی ہے، اور 1907 عیسوی میں جو ہے منظر عام پر آیا میرے خیال سے موازنہ انیس الدبیر۔ اور تنقید شعر العجم محمود شیرانی کی کتاب ہے، محمود شیرانی صاحب کی کتاب ہے، ضرور یاد رکھیے گا۔ اور شعر العجم اگین شبلی کی ہے۔ اور رد الموازنہ کے بارے میں بات کریں تو رد الموازنہ جو ہے یہ میر افضل علی صاحب کی ہے، نوٹ کر سکتے ہیں دوستوں، میر افضل علی صاحب کی یہ کتاب ہے رد الموازنہ۔ چلیے جی بڑھتے ہیں سوال نمبر 18 کی طرف۔ سنسکرت شعریات میں دھونی کے نظریے کے لیے ان میں سے کس نقاد کو شہرت ملی؟ آنند وردھن، ابھینو گپت، آچاریہ شنکوک، یا پھر بھاما؟ جی ساتھیو، تو سوال نمبر 18 کا صحیح جواب ہو جائے گا آنند وردھن۔ پچھلی دفعہ یہ جو ہے دسمبر والا جو امتحان ہوا تھا 2023 میں، اس میں یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ جو ہے دھونی سنسکرت شعریات میں دھونی کے نظریے کے لیے جو ہے کس نقاد کو شہرت ملی؟ تو آنند وردھن۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 19 کی طرف۔ ناقد اور ان کی تصنیف کے اعتبار سے ان میں سے 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط، 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ پہلا جملہ ہے دوستو، 19ویں صدی کی 2 دستانی مثنویاں سحر البیان اور گلزار نسیم بہت مقبول ہوئیں۔ بی میں ہے سحر البیان اس میں بامسمى نہیں ہے، اور سی میں ہے گلزار نسیم دہلی کی مشہور مثنویوں میں نہایت اہم ہے، اور سی میں ہے نجم النساء مثنوی سحر البیان سے متحرک اور فعال کردار ہے۔ جی تو سوال نمبر 19 کا صحیح جواب ہوگا تیسرا، یعنی کہ اے اور ڈی۔ 19ویں صدی کے 2 دستانی مثنویاں جو ہے سحر البیان اور گلزار نسیم بہت مقبول ہوئی ہیں۔ سحر البیان میر حسن کی اور گلزار نسیم دیا شنکر نسیم کی ہے، اور نجم النساء جو ہے یہ سحر البیان کا سب سے متحرک اور فعال کردار ہے۔
سیر البیان اسم بامسمہ نہیں ہے بلکہ یہ غلط ہو جائے گا. سیر البیان جو ہے اسم بامسمہ ہے, تو ضرور یاد رکھیے گا, ایسا ہونا چاہیے. گلزار نسیم دہلی کی نہیں, یہ لکھنؤ کی ہو جائے گی. تو اس اعتبار سے یہاں سی اور بھی غلط ہو جائے گا, اے اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہوگا. اگلا سوال 20 کو دیکھیے گا. سب کہاں کچھ لال و گل میں نمایاں ہو گئے, خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پناہ ہو گئے. اس شعر میں کون سی صنعت لائی گئی ہے؟ کنایا, مجاز مرسل, حسن تعلیل یا پھر مبالغہ. جی تو سوال نمبر 20 کا صحیح جواب حسن تعلیل ہوگا. تعلیل کہتے ہیں حسن تعلیل, وجہ بیان کرنے کو, وجہ متعین کرنے کو کہتے ہیں. تو اس شعر میں جو ہے حسن تعلیل جو ہے آئی ہے, تو تیسرا اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. سوال نمبر 21 دیکھیے گا. ان میں سے کس شاعر نے 2 تخلص استعمال کیے ہیں؟ شاد مومن, خواجہ احمد عباس یا پھر مرزا اسد اللہ خان غالب. جی تو 2 تخلص جو ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب نے استعمال کیے ہیں, تو ضرور یاد رکھیے گا. پہلے اسد اور پھر بعد میں انہوں نے جو ہے غالب تخلص استعمال کیا ہے. اگلا سوال دیکھیے گا. آج شام سورج کی ٹکیا بہت لال تھی, اس جملے سے کس ناول کا آغاز ہوتا ہے؟ گودان بستی, ایک چادر میلی سی یا پھر آگ کا دریا. جی دوستو تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ایک چادر میلی سی. راجندر سنگھ بیدی کا یہ ناول ہے, اکلوتا ناول ہے, ضرور یاد رکھیے گا. آج شام سورج کی ٹکیا بہت لال تھی, اس جملے سے جو ہے ناول ایک چادر میلی سی کا آغاز ہوتا ہے. بات کریں راجندر سنگھ بیدی کی دوستو, تو راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش جو ہے وہ سپٹمبر 1915 عیسوی کو ہوئی ہے. 1915 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوئی ہے, اور وفات جو ہے 1991 عیسوی کو جو ہے ممبئی میں ہوئی ہے. نہیں, ایک سیکنڈ, 1991 نہیں ہوگا جو ہے. اور راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش 1915 عیسوی کو سپٹمبر 1915 عیسوی کو ہوئی ہے, اور وفات 1984 عیسوی کو لاہور میں ہوئی ہے. ایک چادر میلی سی ان کا ناول جو ہے وہ 11 ابواب پر مشتمل ہے, یاد رکھیے گا. اسے ناولیٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مختصر ہے, اور یہ ناول جو ہے 1962 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے. چلیے جی, اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 23 کی طرف. ان میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. جی ساتھی, تو سوال نمبر 23 کا صحیح جواب چوتھا ہو جائے گا. ہندوستانی لسانیات, یہ کتاب جو ہے سید محی الدین قادری زور کی ہے. داستان زبان اردو, شوکت سبزواری کی کتاب ہے. یہ لسانیات سے متعلق کتابیں ہیں, بہت ہی امپورٹنٹ ہے, ضرور یاد رکھیے گا. ہندوستانی لسانیات کا خاکہ, یہ کتاب جو ہے سید احتشام حسین کا ہے, اور مقدمہ تاریخ زبان اردو مسعود حسین خان کی کتاب ہے. سوال نمبر 24 کو دیکھیے گا. ان میں سے کون سی کتاب رشید حسن خان کی مرتب کردہ ہے؟ دیوان غالب, فسانہ عجائب, تذکرہ گلشن عشق یا پھر کلیات ولی. جی ساتھیو, تو سوال نمبر 24 کا صحیح جواب ہو جائے گا فسانہ عجائب. رشید حسن خان نے فسانہ عجائب کو مرتب کیا ہے. بڑھتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف. ذیل میں 2 زمرے صحیح ہیں اور 2 غلط, 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے. جی ساتھیو, تو سوال نمبر 25 کا صحیح جواب ہوگا ہمارا تیسرا, بی اور ڈی. حیات جاوید خواجہ الطاف حسین حالی کی تصنیف ہے, اور یہ سوانح عمری ہے. خواجہ الطاف حسین حالی نے سر سید کی زندگی پر جو ہے کتاب لکھی ہے, اور غبار خاطر میں خطوط کی مجموعی تعداد 24 ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے.
آئندہ زمانہ جو ہے یہ سر سید احمد خان کا مضمون سر سید احمد خان کا مضمون نہیں ہے بلکہ کن کا ہے؟ تو محمد فضل الرحمن کا یہ کتاب ہے آئینہ زمانہ. ضرور یاد رکھیے گا آئینہ زمانہ کن کا ہے؟ تو محمد فضل الرحمن صاحب کی یہ کتاب ہے. اور چارپائی مشتاق احمد یوسفی کا نہیں ہے بلکہ رشید احمد صدیقی کا انشائیہ ہے. تو اس اعتبار سے یہاں اے اور سی غلط ہو جائے گا، بی اور ڈی اس کا رائٹ آنسر ہو جائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں.